السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کا ایسٹرن ڈائمنڈ ٹی وی کی ویڈیو میں۔ تو گائس، اس ویڈیو میں مرزا علی دعوت اسلامی کے جو اونر ہیں پیر الیاس قادری صاحب، ان کے بارے میں شاید بات ہو رہی ہے۔ کوئی تھمبنیل میں تصویر لگائی گئی ہے کہ بھئی دعائے قنوت ان کو آتی ہی نہیں ہے۔ جو بریلویوں کے دعوت اسلامی والوں کے امام ہیں، ان کے پیر صاحب ہیں، اگر ان کو ہی دعائے قنوت نہیں آتی تو پھر کس کو آتی ہے؟ یہ تو مرزا علی کو پتا ہو، مرزا نے بات کی ہے کہ وہ دعائے قنوت نہیں آتی۔ علماء نے دعائے قنوت لوگوں کو غلط بتائی ہوئی ہے۔ اب دعائے قنوت اصل کون سی، جو ان کو پتہ لگی، جو ہمیں نہیں پتہ لگی، حقیقت کیا، دیکھتے ہیں ویڈیو میں۔ تو اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں ویڈیو کی طرف۔ علی بھائی اگلا سوال ہے۔ علی بھائی نے کئی ایک لیکچرز میں یہ بات اشارتاً کی ہے کہ ہمارے حنفی بھائی جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ دعا قنوت وتر کی دعا نہیں ہے بلکہ قنوت نازلہ کی دعا ہے۔ پلیز مہربانی فرما کر قنوت وتر کی مسنون دعا مینشن کر دیں اور اس کا مکمل ریفرنس بھی دے دیں تاکہ ہم جلد از جلد اس دعا کو یاد کر کے اپنی نماز کی اصلاح کر سکیں۔ شکریہ۔ اچھا، یہ انہوں نے سوال کیا اشارتاً، مجھے سمجھ آیا شرارتاً۔ یہ اشارتاً انہوں نے کہا ہے۔ اشارتاً میں نے واقعی ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بابا جی ہیں، وہ جن کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا اور وہ کہتے تھے ہم دین کو حکومتی لیول پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہماری بھی خواہش ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جج، ڈاکٹرز، انجینئرز اتنے جاہل ہیں کہ ان سے دعائے قنوت بھی سنو تو دعائے قنوت نہیں آتی۔ تو میں نے ان کو ٹانٹ کروائی تھی کہ دعائے قنوت بابا جی آپ کو بھی نہیں آتی۔ آپ کے بابوں نے جو آپ کو دعائے قنوت سکھائی ہے وہ قنوت وتر کی دعا ہی نہیں ہے، وہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے جو کافروں پر بددعا کی جاتی ہے، چاہے آپ وہ وتر میں کر لیں چاہے فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد، قنوت نازلہ کے طور پر۔ لیکن جو قنوت وتر ہم عشاء کی کرتے ہیں وہ تو ہم رکوع سے پہلے کرتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے رکوع کے بعد وتر کی یعنی دعا مانگی تو وہ جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صرف 1 مہینے رکوع کے بعد مانگی تھی جو قنوت نازلہ تھی، آپ رکوع سے پہلے ہمیشہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 1002، انس بن مالک سے روایت ہے۔ تو قنوت وتر کی دعا جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے اور دونوں طریقے سے سنت ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بلند کریں اور دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں اور دعائے قنوت پڑھیں، یا سورت ملانے کے فوراً بعد ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ لیں۔ اور اس کے لیے دعائے قنوت کون سی؟ جو دعائے قنوت نبی علیہ السلام نے قنوت وتر کے طور پر تعلیم فرمائی ہے وہ ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی کے اندر، کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے نماز وتر میں پڑھنے کے لیے قنوت تعلیم کی اور میں وہی قنوت پڑھتا ہوں، اور وہی قنوت وتر کی دعا ہے جو اس وقت صرف اہل حدیث پڑھتے ہیں یا عرب کے لوگ پڑھتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ میں تو قنوت نازلہ ہی چل رہی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ یہ قنوت وتر بھی یاد کریں، کئی لوگوں نے بوڑھی عمر میں جا کے یہ دعا یاد کی ہے۔ جس کو دعائے قنوت نہیں آتی وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ رہے، ٹھیک ہے، جب تک دعا یاد نہیں ہوتی نماز اس کی ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں 3 دفعہ کل شریف پڑھ لو، نال ایک بار فاتحہ پڑھ کے بھی بخش دو۔ کل شریف نہیں، وہ دعا کی جگہ دعا لے گی، دعائے وتر نہیں آتی تو سورہ اخلاص کیوں پڑھنی ہے؟ دعا ہی پڑھنی ہے آپ نے۔ تو قنوت وتر جو ہے وہ آپ کو جامعہ ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ میں مل جائے گی، اور آپ کو مشکات المصابیح کے پہلے جلد کے اندر وتر والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ حسن ابن علی نے وہ نبی علیہ السلام سے سیکھی تھی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ ہائے ہائے ہائے۔ وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت عطا فرما کے اپنے عافیت والے لوگوں میں شامل کر لے۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اللہ سے عافیت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں مانگی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے نمبر 1 دعا کیا ہے؟ اللہ سے عافیت مانگنا، کہ اللہ میرے لیے ہر کام میں بہتری فرمانا۔ آپ کے صبح شام کے اذکار میں، وہ دعوت میں وہ حدیث بھی ہے نا، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، یہ والی دعا مختلف الفاظ کے، یعنی ترمذی، ابو داؤد میں تھوڑے بہت فرق سے ملتی ہے، ہمارے بلو کارڈ میں لکھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی آپ نے عافیت مانگی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، اور مجھے اپنا دوست بنا لے اور اپنے دوستوں میں شامل کر لے۔ وبارک لی فیما اعطیت، اور جو تو نے مجھے دیا ہے نا اس میں برکت عطا فرما۔ وقنی شر ما قضیت،
اور مجھے اس شر سے بچا لے جو تو نے مقدر رکھا ہوا ہے، کیونکہ شر بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا نا، من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، پس بے شک تیری قبضے اختیار میں ہر چیز ہے جو تو فیصلہ کر دے، تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، بے شک وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس سے تو دوستی کر لے، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کر لے۔ تبارکت ربنا وتعالیت، میرا رب بڑی برکت والا ہے، بڑی اونچی شان والا ہے۔ یہ الفاظ جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک سنن نسائی میں حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام درود شریف پڑھتے تھے، لیکن فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر جو درود شریف کی پہلے 300 سال میں لکھی گئی کتاب ہے قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، المتوفی 287 ہجری، اس میں آپ کو صحیح سند سے روایتیں ملیں گی کہ صحابہ کرام تابعین درود شریف بھی پڑھا کرتے تھے دعائے قنوت کے بعد۔ ایون صحیح ابن خزیمہ میں ملے گا کہ ابی ابن کعب جب رمضان میں قنوت وطر کرواتے تھے اور کبھی قنوت نازلہ بھی اس میں ساتھ پڑھتے تھے، تو پیچھے اصحاب آمین آمین بھی کہتے تھے اور وہ اس کا اینڈ درود شریف کے اوپر کرتے تھے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں، اللہ کے فضل انہوں نے کہتے درود پڑھے ہی نہیں ہے قنوت وطر، کیونکہ بابا جی نے نہیں سکھایا۔ سر درود ہے، اور جنازے میں بھی وہ اپنا ایک لکھا ہوا درود پڑھتے ہیں، جنازے میں بھی درود ابراہیمی ہے، اور فاتحہ پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ جنازہ کرواتے ہیں 30 سیکنڈ کا، دعا مانگتے ہیں 30 منٹ کی، حالانکہ جنازے میں تو وہ ساری دعائیں مانگنی چاہیے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، وہ آتی نہیں ہے ان کو۔ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، وہ ثنا پڑھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے ایک خود بیچ میں لچ تلا ہوا ہے، وجل ثناؤ کا یاد کراتے ہیں، وجل ثناؤ کا۔ خیر بات پھر اور طرف چلی جائے گی۔ تو یہ دعائے قنوت ہے، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 نمبر حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے زید مجھ پر درود لازم کر لے اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں کہا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا، یہ بھی مکمل درود ہے، پورا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم اتنا پڑھیں۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، آپ آمین کہتے جائیں، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ صحابہ کرام جب چونکہ قنوت آپ کو پتہ ہے رمضان میں تو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر جمع کے سیغوں سے بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس میں پھر آپ پڑھیں گے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، لیکن یہ امام مسجدوں کو یاد کرنے دیں، آپ کو تو امامت کسی نے کرانے نہیں دینی، تو آپ سنگولر کے سیغوں سے پڑھیں۔ اسی طریقے سے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ بچا لے مجھے آگ سے، اور اللہم اجرنا من النار، ہم سب کو بچا لے، تو جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، الف کے ساتھ، اے خود سے زندہ سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اور اگر نون سے پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، تو وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے۔ تو دونوں درست ہیں، یہ چونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں اسی میں نے بتا دیا۔ اس کے لیے آپ بہتر یہ ہے کہ آپ مشکات المصابیح ڈاؤن لوڈ کریں، وطر والا چیپٹر کھولیں، یا ہمارے واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں۔ دعائے قنوت انشاءاللہ وہ آپ کو عربی اردو ترجمے کے ساتھ شیئر کرا دیں گے، پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو واقعی یہ دعا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ تو اس طریقے سے دعا نہیں، اس میں زیادہ تر دعوے ہی ہیں، یہ تو اللہ سے مانگا گیا ہے اس کے اندر، وہ بھی پڑھیں، آپ دونوں پڑھ لیں، لیکن پرائمری دعا یہ ہے، وہ قنوت نازلہ کی دعا ہے، چونکہ صحابہ کرام نے قنوت وطر کو بھی قنوت نازلہ کے طور پہ یوز کیا ہے، یعنی وطر کے اندر۔ نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں، لیکن چونکہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اچھا، اب اہل حدیث اس معاملے میں کہتے ہیں صحابہ سے ثابت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے جو میں خود نہیں کاٹتا، تو وہ کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ السلام کی تو داڑھی مٹھی سے آگے گئی نہیں ہے، انہوں نے کاٹنی کیوں تھی؟ وہ تو میں نے ثابت کیا۔ تو صحابہ ہی دین میں حجت ہیں، اہل بیت ہی حجت ہیں، کیونکہ ان کا استاد کون تھا؟
नबी अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी ज़ाती कोई बात भी उम्मत तक नहीं पहुंचाई है। और सहाबा का इजमा, और इजमा ये होगा कि बाकी सहाबा की मुखालफत ना पाई जाती हो। अगर किसी की मुखालफत आ जाएगी फिर हम देखेंगे मेजॉरिटी की राय क्या है। तो ये जनाब कुनूत वितर थी। ठीक हो गया। तो जी गैस, आपने पूरी वीडियो देखी मिर्जा अली की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ये भी मेंशन कर देना कमेंट में कि भाई मिर्जा अली ने जो बात की दुआ कुनूत की, अब आप बताएं कि आप कौन सी दुआ कुनूत पढ़ते आ रहे हैं, बचपन वाली जो हमने सुनी है, जो जिसको मिर्जा ने गलत करार दे दी है कि ये दुआ कुनूत ये वाली नहीं है, या जो मिर्जा अली ने बताई है दुआ कुनूत की असल ये वाली है, आप वो वाली पढ़ते आ रहे हैं, क्या सीन है क्या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। वो मिलता हूं आपको अगले वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।